اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ ہلتا ہے، زلزلہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا پہاڑ کیوں ہلتے ہو؟ اس پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس پہاڑ پر محمد الرسول اللہ تھے، جناب صدیق اکبر تھے، جناب عمر فاروق تھے، جناب عثمان غنی تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا رک جا، پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ یہ صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل، آپ اگر ان کی خلافت کو دیکھیں، خلیفہ وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نیکی کے کاموں میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے مدینہ کی جھوپڑی کے اندر ایک بوڑھیا رہتی ہے جو نبینہ ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے۔ جناب عمر نے فیصلہ کیا اس کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کی ترتیب بناتے ہیں، اس کے لیے پانی رکھنا ہے، اس کی جھونپڑی کو صاف کرنا ہے۔ جناب عمر تشریف لے گئے گھر کے اندر، بوڑھیا سے حال احوال پوچھے، بوڑھیا نے بتایا ایک شخص صبح آتا ہے، میرے گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا ہے، پانی رکھ کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن عمر کو تجسس ہوا یہ کون ہو سکتا ہے جو اس بوڑھیا کی خدمت کرتا ہے؟ جناب عمر دوسرے دن آتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر، بڑھیا کہتی ہے کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا، پتہ نہیں چلا۔ تیسرے دن عمر پھر آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، فجر کے فوراً بعد آتے ہیں، بڑھیا کہتی ہے کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا تجسس ہوا، بڑا تعجب ہوا۔ چوتھا دن ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے بعد بوڑھیا کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا ایک شخص ہے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، بوڑھیا کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، بوڑھیا کے گھر میں اس مٹکے میں پانی ڈال رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے جب نقاب الٹا تو اللہ اکبر، دیکھا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، اور رات کے اندھیرے میں اس بڑھیا کی خدمت کر رہا ہے جو نبینہ ہے، جو دیکھ نہیں سکتی۔ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے صدیق اکبر کا یہ عمل اگر قابل عمل ہوتا، ان کے سامنے یہ سبق ہوتا تو یہ حکمران اتنے ظالم نہ ہوتے، یہ رعایا کی خدمت کرتے۔ یہ ظالم تو ہمارا خون اور پسینہ چوس کر عیاشیوں کے اندر مصروف ہیں، اور ہم ان کے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ کاش اسلام کا نظام ہوتا، فاروق اعظم جیسا حکمراں ہوتا، صدیق اکبر جیسا حکمراں ہوتا، جو رعایا کی خدمت کرتے، جو محتاجوں کو ان کے گھر میں کھانا پہنچاتے، جو پریشان حالوں کی دستگیری کرتے، جو غرباء کے سر پر دستِ شفقت رکھتے، جو یتیموں کو ان کا حق دیتے، جو رعایا کی خدمت کرنے والے حکمراں ہوتے، ایسے حکمران ہوتے تو آج ہمارے حالات مختلف ہوتے۔ آج دنیا کسی صدیق اکبر کو تلاش کر رہی ہے، کسی عمر کو تلاش کر رہی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہیں قرآن نازل ہوتا ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم